9 محرم کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کو شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ عباس کا نام لیتے، پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون اور محمد کا نام لیا، رفتہ رفتہ سب کے نام لیے، لیکن شہزادہ قاسم علیہ السلام منتظر تھے کہ چچا حسین علیہ السلام میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کر فرماتے ہیں کہ اے چچا حسین علیہ السلام، کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے، اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ قاسم ابن حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا جان، آپ کے قدموں میں شہید ہوں تو موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو گلے لگایا اور کہا کہ کل شہید ہونے والوں میں تمہارا بھی نام ہے اور علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تو جناب قاسم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدبخت خیموں میں بھی گھس جائیں گے؟ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، علی اصغر کو صبح میں خود لے کر جاؤں گا اور یہ بدبخت شہید کر دیں گے۔ تو بس اگلی صبح کا سورج نکلا۔ تاریخ لکھتی ہے ہر کوئی شہید حضور کا چاہنے والا دین کے لیے قربان ہوتا گیا۔ بی بی ام فروہ دیکھتی ہیں کہ اس کا بیٹا قاسم علیہ السلام اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رو رہے ہیں۔ ام فروہ نے پوچھا، بیٹا قاسم کیا ہوا؟ شہزادہ قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے اب تک جب بھی میں حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں کہ وہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ جناب قاسم اپنی ماں سے فرماتے ہیں، آپ چچا حسین سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ تو ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن علیہ السلام کی ایک بات یاد آئی کہ جب میرا بھائی حسین غریب ہو تو قاسم کے بازو میں بنا تعویذ نکال کر حسین کو دے دینا۔ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور امام حسین علیہ السلام کو تعویذ دیا کہ یہ امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا جب میرا بھائی بہت مشکل میں آئے تو یہ تعویذ کھول کر دے دینا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا تعویذ چومتے اور کھول کر پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں فاطمہ ہمارے بابا علی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ تو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، نہ فاطمہ علیہ السلام اور نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوگا۔ اس وقت سے میں دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، جو حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہو۔ اے حسین، میرے بیٹے کو اپنے قدموں میں قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام رو کر تعویذ کو چومتے اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کا سر کو چومتے اور کہتے، جاؤ قاسم، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ آپ کو گھوڑے پر سوار کیا اور آپ کو میدان میں بھیجا۔ تاریخ لکھتی ہے جناب قاسم میدان میں گئے اور بلند آواز میں اپنا تعارف کیا، کہا کہ اے فوجی اشقیا، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا، حسن کا بیٹا قاسم ہوں، کوئی ہے جو میرے مد مقابل آئے؟ عمر بن سعد اور شمر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہا، یہ اتنا سا کیا مقابلہ کرے گا؟ یزید کی فوج میں ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے اس سے کہا، جا اور قاسم کا سر کاٹ کر میرے پاس لا۔ وہ سپاہی کہتا کہ اتنے سے کے لیے میں جاؤں، اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ اس بدبخت نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تاریخ نے لکھا، جب اس کا بیٹا جناب قاسم کے مقابلے میں آیا تو آپ نے ایک تلوار ماری اور گردن الگ کر دی۔ دوسرا بیٹا آیا، پھر سے تلوار ماری اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، آپ نے اسے بھی تلوار ماری اور واصل جہنم کر دیا۔ جب سارے بچے اس کے واصل جہنم ہو گئے تو وہ خود آیا۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کے لشکر سے لڑنے والا جناب قاسم کے ایک وار سے واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی فوج میں قرعام برپا ہو گیا۔ شمر کہتا، تم سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا؟ ابھی تو عباس کو بھی آنا ہے، حسین کو بھی آنا ہے، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس جب سب نے ایک ساتھ حملہ کیا تو جناب قاسم علیہ السلام سنبھل نہ پائے اور وہ گھوڑے سے نیچے آ گرے اور آواز لگائی، چچا حسین میری مدد کو آئیں۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے اور جناب قاسم علیہ السلام کی پسلیوں پہ چڑھ کے گھوڑے جاتے۔ آپ کی پسلی ٹوٹی، ہڈی ٹوٹی۔ تاریخ لکھتی ہے جب لشکر چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام آئے، آپ نے جناب قاسم کے ٹکڑے جمع کیے اور
خیمے کی طرف لے کر آئے۔ آپ کی اماں ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاسم کے جسم کو دیکھتی اور زار و قطار رونے لگی اور کہتی ہے اے حسن، میں نے حضور کے دین پر اپنا قاسم قربان کر دیا، سلام ہو شہزادہ قاسم پر۔